अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लक्समबर्ग जो है इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो हैं निकली हुई हैं, क्योंकि काफ़ी ये एक दो साल से जो है लक्समबर्ग के अंदर बहुत सारी डेवलपिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग ले भी रहे हैं। हाँ, अगर तो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस कुछ बन जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते तो फिर वो आपके एजेंट के ऊपर होता है कि वो आपके साथ किस तरीके से डील करता है। ये बात हो गई। अब जो मेन बात है वो बात ये है कि जिनके पास स्किल नहीं है तो लोग कहते हैं जी उनको जॉब नहीं मिलती यूरोप के अंदर। जी बिल्कुल मिलती है। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम आज तक नहीं आया, ना ही उन्होंने सीखा, और उनको 30-30 साल हो गए हैं बगैर स्किल के काम करते हुए। वो कौन से काम होते हैं? वो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम होते हैं, वेयर हाउस के अंदर काम होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको काम जो है वो करते हैं। दूसरी ये बात है, फैक्ट्रीज यहाँ पे जितनी भी हैं उसके अंदर आपको काम जो है सिखाया जाता है। अगर आप काम नहीं जानते, देखें, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके पास अपनी जॉब है, आप वहाँ पे लगे हुए हैं, और उसके साथ इंजीनियर के साथ 4-5 ऐसे हेल्पर भी हैं, या इससे ज़्यादा हैं या इससे कम हैं, तो वो भी उसके साथ लगे हुए हैं। वो कौन है? जो हेल्पर है उनको कोई काम नहीं आता, लेकिन उनके साथ अटैच हैं, इंजीनियर उनसे काम करा रहा है। इसी तरह अगर कोई आदमी कारपेंटर है तो उसके साथ भी उसका हेल्पर है, उसके साथ उसका हाथ बटा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर, जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि जर्मनी के अंदर बेशुमार गाड़ियों की कंपनीज हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। मोटी मोटी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ ले लें, BMW ले लें, फॉक्सवैगन ले लें, ओपल ले लें, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो कि जर्मनी के अंदर बनती हैं। और आपके ख्याल में क्या वो इंजीनियर ही बनाते हैं? जी नहीं, वो वही लोग बनाते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, क्योंकि उनको बताया जाता है। और गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं, उनके स्पेयर पार्ट बनते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ब्रेक बनती गाड़ी की, तो क्या वो इंजीनियर बनाता है? नहीं, वो मेरे जैसे लोग ही बनाते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। उनको बता दिया जाता है, कुछ घंटों की ट्रेनिंग दे दी जाती है, या एक दिन की ट्रेनिंग, या मतलब चंद घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक जिसको एक पुराना आदमी है वो काम आता है उसको, तो उसको प्रेस के आगे खड़ा करके, जिसके अंदर वो प्रेस होती है, ब्रेक बनती है, तो उसको बताया जाता है कि भाई ये देखें, ये प्रेस है, इसके अंदर आपने ये इस तरह मटेरियल डाला है, जैसे मैंने ये मटेरियल डाला है, उसके बाद आपने ये बटन को पुश किया है, ये प्रेस हो गया बंद, और उसके बाद इतने मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक जो है खुल जाएगा, और उसके बाद आपने वो ब्रेक तैयार होगी, आपने निकाल लेनी है। ब्रेक शूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो निकाल के आपने ये डिब्बे में रख देनी है, आपकी ये ब्रेक तैयार होगी। आगे दूसरा डिपार्टमेंट जाने, उसका काम जाने, उसको क्या करना है, उसकी शलाइफन करनी है, मतलब उसको रगड़ना रुगड़ना, क्या करना है, उसकी पैकिंग आगे जाके होनी है, जो भी होना है। तो ये सब लोग जो हैं यही काम करते हैं, और इनके पास कोई स्किल नहीं होता। तो ये है उन लोगों के लिए जवाब जो कहते हैं जी जिसके पास स्किल नहीं है उसको काम नहीं मिलता। लक्समबर्ग यहाँ से 550 किलोमीटर के करीब है, और मेरा बहुत दफ़ा आना जाना होता है लक्समबर्ग के अंदर, क्योंकि मेरे कुछ अजीज़ भी रहते हैं, को गमी खुशी शरीक होना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास भी आना जाना होता है। तो वो एक दफ़ा या दो दफ़ा कहीं से ट्रैवल करके आके तो कैमरे के आगे बैठ के कहते हैं जी ये नहीं हो सकता, अनस्किल्ड आदमी को काम नहीं मिलता। तो बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता? तरीक़ाकार उसका होना चाहिए। जो कि अनस्किल्ड लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, उनको मैं आज एक ऐसी टिप दूंगा जो कि उनको बहुत ज़्यादा काम आएगी। वो क्या टिप है? जब भी आप किसी को अपनी CV भेजें,
اس سے پہلے سی وی بھیجنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، کیونکہ بات ہو رہی ہے لکسمبرگ کی، تو لکسمبرگ کے حوالے سے ہی میں بات کرتا ہوں۔ لکسمبرگ کے اندر چلتی ہے ان کی اپنی لینگویج ہے لکسمبرگی، اس کے بعد جرمن وہاں پہ بولی جاتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ فرینچ بھی بولی جاتی ہے۔ ان تین لینگویج میں سے کوئی آپ لینگویج، انگلش بھی بولی جاتی ہے، یہ نہیں کہ انگلش نہیں بولی جاتی، لیکن انگلش ہے صرف ٹورسٹ لوگوں کے لیے، جو ٹورسٹ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ فیکٹریز کے اندر جو ہے وہ انگلش بہت کم بولی جاتی ہے۔ باقی یہ تین لینگویج جو ہیں ان میں سے ایک کا کسی کا سلیکٹ کر لیں، آپ اس کا کورس کر لیں اس لینگویج کا، فرینچ ہو، لکسمبرگی ہو یا جرمن ہو، تو آپ کے لیے کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے فرض کر لیں کہ 10% چانسز ہیں جاب ملنے کے، تو جیسے ہی آپ اپنی سی وی میں لکھیں گے کہ مجھے جرمن آتی ہے یا لکسمبرگی آتی ہے یا فرینچ آتی ہے، تو آپ کے چانس 90% پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو پھر آپ کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنی وہ لینگویج آنی چاہیے کہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور اپنی بات ان کو سمجھا سکیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ آپ کی جو قسمت ہے وہ رنگ لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ یہ میری بات آج لکھ لیں کہیں پہ اور اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ جب بھی سی وی بنائیں، سی وی یورپین پاس کی ہونی چاہیے، یورپین سٹائل کی سی وی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر لاسٹ میں ایکسٹرا جو لفظ لکھے جاتے ہیں آپ کے لینگویج کے لکھے جاتے ہیں کہ کون کون سی آپ کو لینگویج آتی ہے، اس کے اندر درج کریں۔ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ لائسنس بھی وہاں پہ درج کریں کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور کون سا ہے، کون سی کیٹیگری کا ہے، ہیوی وہیکل کا ہے یا نارمل آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ اس قسم کے جو یہ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی سپورٹ آپ کو دیتی ہیں بہت زیادہ ورک پرمٹ ملنے میں۔ تو اگر آپ ایک سادہ سی وی بنا کے دے دیں گے جی مجھے جاب چاہیے، تو اس سے تو آپ کی ظاہر ہے 100% آپ کی وہ فائل اٹھائیں گے، ایک سائڈ پہ کر دیں گے، جب تک اس کے اندر آپ کی ورڈ نہیں لگائیں گے۔ جتنے زیادہ آپ کی ورڈ لگائیں گے، جتنی زیادہ آپ کو کچھ چیزیں آتی ہوں گی وہ ساری لکھیں گے، تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکسمبرگ ایک ایسی کنٹری ہے، میں بہت ساری اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پورے شنگن کے اندر یہاں پہ سیلری سب سے زیادہ ہے، پورے شنگن سے زیادہ سیلری ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے لکسمبرگ کے اندر جو چلتی ہے، وہ اس کی آپ کو ٹکٹ نہیں لینی پڑتی، وہ ٹرانسپورٹ آپ کے لیے فری ہے۔ جو بھی وہاں پہ رہتا ہے یا جو بھی ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فری ہے، آپ فری میں ٹریول کر سکتے ہیں اپنے کام پہ۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس پبلک ٹرانسپورٹ سے جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، جس کے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، وہ آپ کے ٹیکس میں سے کاٹے جاتے ہیں پیسے، کیونکہ شنگن کے اندر یہی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اس ٹیکس کا فائدہ آپ کو جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیکس دیتے ہیں اپنی ہیلتھ کا، ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس آپ کی بڑی بہترین ہے، وہ تو چلے مان لیا کہ پورے شنگن میں ہی ہے ہیلتھ انشورنس کا سسٹم، اور اچھی جو ہے وہ کیئر کی جاتی ہے۔ لکسمبرگ میں بھی اسی طرح کی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے لکسمبرگ کا کہ لکسمبرگ کے اندر ایک منیمم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ منی جو ہے وہ ہے۔ باقی یورپین کنٹریوں میں، شنگن کی کنٹریوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ باقی کنٹریوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جتنے سال کام کیا ہے اس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فل پینشن جو ہوتی ہے وہ 45 ایئر آپ نے ورک کیا ہو، 45 ایئر، تو آپ کی فل پینشن بنتی ہے، اس میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر 45 سے نیچے
آپ نے کام کیا ہے, آپ کی ایج ہو گئی ہے 65, تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہے کام کرنا, تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ پینشن لے لیں, آپ پینشن پہ جائیں, فوری طور پہ آپ کو کہیں گے آپ پینشن پہ جائیں. تو وہ جو پینشن ملے گی, اگر آپ کی 45 ایئر جو ہے وہ سروس نہیں ہے, تو آپ کو کم پیسے دیے جاتے ہیں. لکسمبرگ میں یہ چیز نہیں ہے. لکسمبرگ میں ایک منیمم جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. مثلا 1200 یورو جو ہے وہ آپ کو منتھلی ملے گا اگر آپ نے 6 سال 5 سال 10 سال بھی کام کیا تو. لیکن باقی کنٹریوں کے اندر یہ نہیں ہے. باقی کنٹریوں کے اندر آپ کا وہ جو جاب آپ نے جتنا سال کی ہے وہ اکاؤنٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد جا کے جتنی اس کے اوپر پینشن بنتی ہے وہ دی جاتی ہے. تو میرا آج کا ویڈیو کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ یہی ہے کہ وہ لوگ بالکل مت گھبرائیں کہ جن کے پاس سکل نہیں ہے تو ان کو جاب نہیں مل سکتی. بالکل ان کو جاب مل سکتی ہے, بلا جھجک آپ اپلائی کریں. ڈسکرپشن کے اندر میں نے ویب سائٹیں دی ہوئی ہیں جو کہ منظور شدہ ہیں گورنمنٹ آف لکسمبرگ کی, وہاں پہ اپلائی کریں اور ویٹ کریں. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹپ ہے, صرف ایک جگہ پہ اپلائی مت کریں, ڈفرینس جگہ پہ اپلائی کیا کریں. آپ 1 یا 2 جگہ پہ اپلائی کر کے تھک جاتے ہیں, ایسا مت کیا کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. جتنی زیادہ آپ اپلیکیشن جو ہیں وہ سینڈ کریں گے, اپنی سی وی سینڈ کریں گے, اتنے زیادہ چانسز جو ہیں آپ کے زیادہ بنیں گے. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.